بات کو لے کر خاموش اللہ اللہ کیا کرتے. کسی نے کوئی بات پوچھی جواب دے دیا, اگر نہ پوچھی تو گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے, انہیں کچھ مطلب نہیں. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تو کوئی بیٹھا رہتا تھا برابر بولتے رہتے تھے. طبیعت ہی پیدائشی سے ایسی تھی. مولانا محمد علی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ طبائع تو خلقتاً ہی متفاوت ہوتے ہیں, انہی میں بعض بزرگ بن جاتے ہیں. آخر کے سوال پر فرمایا کہ بزرگی خود مختلف چیز نہیں, البتہ امور طبیعہ جو پیدائشی ہیں جیسے تیزی, نزاکت, تحمل, عدم تحمل, صفائی, انتظامی غرض جو پیدائشی اخلاق ہیں ان سے بزرگوں کی شان مختلف ہو جاتی ہے. پھر حکایت بیان فرمائی کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو چلے تو بمبئی میں مولانا محمد قاسم صاحب تو لوگوں سے ملتے پھرتے تھے اور مولانا گنگو رحمۃ اللہ علیہ انتظام میں مشغول رہتے تھے. جب مولانا محمد قاسم صاحب واپس آتے تو مولانا گنگو ہی فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کچھ فکر بھی ہے کہ کیا انتظام کرنا ہے, آپ ملنے جلنے ہی میں وقت گزار دیتے ہیں. مولانا قاسم صاحب فرماتے کہ مولانا مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے جب آپ بڑے سر پر موجود ہیں. پھر فرمایا کہ ایک بار مولانا قاسم صاحب اللہ علیہ مولانا گنگوہی سے فرمانے لگے کہ مولانا ایک بات پر بڑا رشک آتا ہے, آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے, ہماری نظر ایسی نہیں ہے. حضرت نے جواب دیا کہ جی ہاں, ہمیں کچھ جزیات یاد ہو گئی تو آپ کو رشک ہونے لگا, اور آپ جو مستحد بنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی آپ پر رشک نہیں کیا. ایسی باتیں ہوا کرتی تھی اور وہ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے تھے اور وہ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے تھے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے. ایک مرتبہ نانوتے سے گنگو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیادہ تشریف لائے. حالانکہ ہم اثر تھے لیکن اتنا ادب کرتے تھے کہ پیادہ تشریف لے گئے کہ سواری پر بیٹھ کر جانا بے ادبی ہے. عصر کی نماز کے وقت مولانا یعقوب صاحب گنگو پہنچے. جماعت تیار تھی. مولانا گنگو رحمۃ اللہ علیہ امامت کرنے کے لیے مصلی پر جا کر کھڑے ہو گئے. اتنے میں لوگوں نے کہا کہ مولانا یعقوب صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس زمانے میں حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں تھیں, بینائی نہیں گئی تھی. انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ مولانا وضو ہے؟ فرمایا ہے. فرمایا آئیے نماز پڑھائیے, اور خود مصلی پر سے ہٹ گئے. دونوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب یہ وہ گنگو جاتے تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے, اور جب یہ دیوبند آتے تھے تو یہ پڑھاتے تھے. مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت یہ حیث تھی کہ پائچے چڑھے ہوئے ہیں, اور چونکہ پیدل کا سفر کر کر آئے تھے تمام پیروں پر مٹی جمی ہوئی تھی. اسی طرح مصلی کی طرف چلے گئے اور ایک بار بھی تو انکار نہیں فرمایا, نہ پائچے اتارے نہ گرد جھاڑی. جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں سامنے پہنچے تو مولانا گنگوہی نے سب سے آگے بڑھ کر رومال لے کر پیروں کو پوچھا اور پیروں کی گردوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. مولانا کی عجیب ادا تھی کہ خاموش کھڑے ہو گئے, کچھ نہیں فرمایا. حالانکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ادب کرتے تھے. نامعلوم اس وقت مولانا یعقوب صاحب پر کی حالت طاری ہو گئی. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پائچے بھی اپنے ہاتھ سے اتارے. مولانا فرماتے تھے کہ ایسا یہ خوش ہوا کہ انہوں نے کچھ تکلف نہ کیا. ایک واقعہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. مولانا کے ہاتھ میں ایک ذرا سا ٹکڑا تھا. اسی وقت حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دھلائے اور وہ ٹکڑا حضرت کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کھائیے, میں ابھی کھانا لاتا ہوں. مولانا فخر حسن صاحب نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. فرمایا نہیں بھائی, میں خود لاؤں گا, یہ میرے مہمان ہیں. پھر کھانا لا کر بہت ادب سے سامنے رکھا. بیشتر دیکھنے والوں نے یہ یوں سمجھا ہوگا کہ کچھ بھی ادب نہ کیا. بچا ہوا ٹکڑا حضرت کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ شروع کر دیجئے. سبحان اللہ, صحابہ کی شان ایسی ہی تھی. مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
बड़े शख्स थे। गंगों में मौलाना से मिलने चलने के लिए